السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہوں گا، اور اس ٹاپک کا نام ہے کہ کیا اہل حدیث بھی تقلید کرتے ہیں؟ اب بہت سارے لوگ یہ بات بولیں گے، خاص کر اہل حدیث کی نہیں، اہل حدیث کسی بھی امام کی تقلید نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث جو ہے قرآن اور صحیح حدیث کو صرف فالو کرتے ہیں، وہ کسی بھی امام کی جو ہے تقلید نہیں کرتے۔ تو آج میں ریویل کرنے جاؤں گا کہ اہل حدیث بھی تقلید کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تقلید کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ تقلید بیسکلی، میں لمبا چوڑا ڈسکشن نہیں کر کے، تقلید بیسکلی اس چیز کو بولا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی بات کو بنا دلیل کے مان لو، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر اہل حدیث لوگ کا جو آبجیکشن ہوتا ہے حنفیوں سے، کیونکہ سب کانٹیننٹ میں اہل حدیث ورسز حنفی ہی ہوتا ہے، تو زیادہ تر جو بیف ہوتا ہے حنفیوں سے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کی تقلید میں؟ امام ابو حنیفہ کی تقلید میں۔ تو یہ ایک آبجیکشن وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کی بات کو جو ہے پیچھے کر دیتے ہیں، اور امام حنیفہ کی جو ہے تقلید کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ اور سامنے والا بندہ بھی مانتا ہے، وہ بولتا ہے کہ ہاں میں مقلد، اور تقلید کرنی چاہیے، صرف امام حنیفہ کی نہیں کرنی چاہیے، آپ جو ہے چاروں امام کی تقلید کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، چاروں امام میں سے کسی ایک کو پکڑ لو۔ تو اگلا بندہ جو ہے وہ مانتا ہے کہ ہاں ہم ہیں مقلد، ہم امام حنیفہ کا مقلد ہے۔ باہر اگر آپ جائیے گا تو لوگ جو ہے وہ بولے کہ ہاں ہم جو ہے اس کے باقی جو ائمہ اربعہ ہے، جیسے امام مالک ہے اس کے مقلد ہے، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل ہے اس کے مقلد ہے۔ تو سامنے والا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مقلد مان رہا ہے، لیکن اہل حدیث اپنے آپ کو مقلد نہیں مان رہے۔ وہ بولتے کہ نہیں، ہم تو مقلد کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو متبع سنت ہے، اور ہم متبع سنت ہے، اور ہم جو ہے قرآن اور صحیح حدیث کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی ایک دم اہل حدیث از گوئنگ رائٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ٹوسٹ آتا ہے، ٹوسٹ یہ آتا ہے کہ پہلے کے اہل حدیث تو یہ چیز بولتے تھے کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کو فالو کرتے ہیں، قرآن اور صحیح حدیث کے آگے جو ہے ہم جو ہے کسی بھی بات نہیں مانتے، ہم لوگ کے پاس صرف قال اللہ قال رسول ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ایک ٹوسٹ یہ آ جاتا ہے کہ یہ لوگ اب بولنے لگے ہیں، پہلے اتنا نہیں بولتے تھے، کہ ہم قرآن اور صحیح حدیث کو سلف کے منہج پہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم بولے ویری گڈ، ٹھیک ہے، سلف کے منہج پہ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کو سلف کے منہج سے ہی اگر سمجھنا تھا تو حنفی کیا غلط کر رہے؟ حنفی بھی تو قرآن اور سنت کو، یا قرآن اور صحیح حدیث کو جو ہے وہ سلف کے منہج پر ہی جو ہے، سلف کون ہوئے؟ مطلب امام حنیفہ کو آپ سلف مانتے ہو؟ میں اہل حدیث سے سوال کر رہا ہوں کہ امام حنیفہ کو سلف مانتے ہو؟ پہلے 300 سال کے مسلمان ہیں۔ امام مالک کو مانتے ہو؟ امام احمد بن حنبل کو مانتے ہو؟ اور امام شافعی کو آپ مانتے ہو؟ تو آپ اگر یہ بول رہے ہو کہ میں جو ہوں قرآن اور صحیح حدیث کو سلف کے منہج پہ سمجھوں گا، تو یہ سیم چیز تو حنفی بھی کہتے تھے کہ ہم جو ہے قرآن اور سنت کو، یا صرف قرآن اور صحیح حدیث کو، حنفی فقہ جو کہ ایک سلف ہی ہے، مطلب امام ابو حنیفہ تو ایک سلف ہوئے نا، پہلے 300 سال کے مسلمان ہیں، وہ تو سلف ہی ہوئے، سلف ہی ہوئے، میں یہ بول رہا ہوں۔ تو باقیوں نے کیا غلطی کیا؟ ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اہل حدیث بھی تقلید کر رہے ہیں، لیکن وہ مان نہیں رہے۔ اب میں تھوڑا سخت اگزامپل دے رہا ہوں، کبھی کبھار دینا پڑتا ہے بات کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ایسے جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اچھے سے، کبھی کبھار بات کی بولی جو بات نا وہ اتنا اچھے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب دیکھیے گا قرآن میں نا 2 قسم کے گروہ ہیں، ایک ہے مشرک اور ایک ہے اہل کتاب۔ مشرک یہ بات مانتا ہے کہ وہ شرک کرتا ہے، وہ تو مانتا ہے کہ اللہ کے شرک ہے، اللہ کے ڈاٹرز ہے، مطلب اللہ کے سن تو کرسچنس بھی مانتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا بندہ مانتا ہے کہ اللہ کا شریک ہے۔ مشرکین مکہ
یہ بات مانتے تھے کہ اللہ کا شریک ہے. اہل کتاب یہ بات نہیں مانتے تھے کہ اللہ کا شریک ہے. اہل کتاب یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ شرک کرتے ہیں، حالانکہ وہ شرک کرتے تھے، لیکن وہ یہ بات نہیں مانتے تھے. وہ تو بولتے تھے کہ ہم توحید کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. آج کے اہل کتاب اور پہلے کے اہل کتاب بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے تھے. قرآن نے آ کے بتایا کہ یہ جو تم مسیح کو خدا بول رہے ہو یا خدا کے بیٹے بول رہے ہو، یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ بات بولتے. آپ کسی بھی آج بھی کسی بھی کرسچن سے یا جیو سے جا کے پوچھو، جیو تو چلو اس لیول کا شرک نہیں کرتے، لیکن کسی بھی کرسچن سے جا کے آپ پوچھو کہ آپ کیا شرک کرتے ہو یا شرک کو جائز سمجھتے ہیں، وہ بولیں گے کہ نہیں، ہم شرک کو جائز نہیں سمجھتے، ہم تو توحید پرست ہیں، ہم تو مونوتھیسٹ ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ بات بولیں گے کہ ہم تو مونوتھیسٹ ہیں. لیکن قرآن تو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اور کیسے شرک کر رہے ہیں وہ بھی سیم چیز بتا رہا ہے. لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ شرک کر رہے ہیں. تو یہ لوگ کو جو ہے قرآن نے کہیں پر بھی، آپ دیکھنا اہل کتاب کو، جوز اینڈ کرسچنس کو کہیں پر بھی جو ہے مشرک نہیں کہا ہے. پورے قرآن میں الگ سے بیان کیا ہے، الگ سے ہی جو ہے ڈیل کیا ہے اہل کتاب کو. مشرکوں سے الگ ڈیل کیا ہے، احکام بھی الگ دیے کہ ان کی عورتوں سے آپ شادی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، مشرکوں کی عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے، احکام بھی الگ دیے تھے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں بیک ٹو ٹاپک اہل حدیث کے اوپر. اہل حدیث جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں محدثین کی. جس طرح سے کوئی حنفی ہوا یا کوئی اہل سنت، اپنے آپ کو اہل سنت بتانے والا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ تقلید کرتا ہے. ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی تقلید کر لیتا ہے، یا تو وہ امام حنیفہ کی تقلید کر لیتا ہے، امام شافعی کی تقلید کر لیتا ہے، یا امام احمد یا امام مالک کی تقلید کر لیتا ہے. تو وہ تو بندہ مان رہا ہے کہ بھیا ہم ہیں مقلد. یہ لوگ کیا ہے، یہ لوگ جو ہے تقلید کرتے ہیں امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام ابو داؤد کی، ٹھیک ہے، امام ترمذی کی، امام نسائی کی. تو یہ لوگ جو ہے 6 امام آف حدیث کی جو ہے یہ لوگ جو ہے تقلید کرتے ہیں. اور آج کے زمانے میں یہ لوگ تقلید کرتے ہیں امام البانی کی، یا کوئی اور دیتے شیخ زبیر علی زائی کی تقلید کرتے ہیں. کیونکہ جس چیز کو یہ لوگ صحیح بولتے ہیں ویسے یہ لوگ بھی مان لیتے صحیح ہے. جس چیز کو یہ لوگ ضعیف بولتے ہیں وہ مان لیتے ضعیف بولتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اگر تقلید کا ڈیفینیشن یہ لے کہ بنا دلیل کے آپ کسی کی بات کو جو ہے یہ مان رہے ہو، تو آپ بھی تو محدثین کی بات کو بنا دلیل کے مان رہے ہو نا. اگر امام بخاری کسی حدیث کو صحیح بولتے ہیں، مطلب ان کے کرائیٹیریا کے اوپر یہ حدیث جو ہے اوتھینٹک ہے، تو یہ پوری کی پوری امت کے اوپر کیسے ایک حجت ہو گئی کیونکہ امام بخاری نے فلاں حدیث کو صحیح کہا ہے، لہٰذا اب جتنے بھی مسلم ہیں اس دنیا میں سب کو ماننا پڑے گا یہ حدیث صحیح ہے. اور اگر آپ یہ نہیں مانیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اگر آپ کو اس بات کا اطمینان نہیں ہوا کہ یہ حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تو آپ منکرین حدیث ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کر رہے ہو. یہ نریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. ان سے کوئی پوچھو کہ اگر کوئی پلٹ کے جواب دے دے کہ بھائی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ضعیف بولتے ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو موضوع بولتے ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے یا یہ حسن ہے، ٹھیک ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ضعیف بولتے ہو، تو سامنے سے یہی جواب آئے گا نا کہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم صحیح ضعیف نہیں بولتے، یہ راویوں کے اوپر جرح ہوتی ہے. یہ راویوں کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ فلاں راوی صحیح ہے، فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں راوی ثقہ ہے تو حسن ہو گیا، ٹھیک ہے، فلاں راوی جو ہے اس کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام ہے تو موضوع حدیث ہو گئی. یہی بولو گے نا آپ کہ روایت جب آدمی کو ریجیکٹ کرتا ہے، جب کسی کو کبھی روایت قبول نہیں ہوتی ہے، تو یہ بات مان کے قبول نہیں ہوتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یا یہ مان کے قبول نہیں ہوتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے.
جب آپ کسی حدیث کو ضعیف بولتے ہو تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ضعیف نہیں بولتے ہو، آپ راویوں کو ضعیف بولتے ہو. اور جب آپ راویوں کو ضعیف بولتے ہو تو اور راویوں کو صحیح بولتے ہو تو یہ بات ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر حدیث ریجیکٹ کر رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہے، وہ راویوں کی بات کو ریجیکٹ کر رہا ہے، جو راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حدیث منسوب کی ہے ان کو ریجیکٹ کر رہا ہے، ان کے اوپر اطمینان نہیں ہے. تو یہ فرق ہے کہ اہل حدیث بھی تقلید کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث تقلید کرتے ہیں محدثین کی، اور اہل سنت جو ہے وہ تقلید کرتا ہے ائمہ اربعہ کی یا فقہا کی. ٹھیک ہے، تو مقلد یا تقلید تو دونوں کرتے ہیں. ایک گروہ جو ہے جیسے مشرکین مکہ جو تھے، میں یہ اتنا سخت اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اہل حدیث خود بولتے ہیں کہ تقلید کرنا شرک ہے. بالکل صحیح بولتے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں. تو یہ جو ہے گناہ جو ہے یہ اہل سنت کے زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم تو مقلد ہے. انفیکٹ وہ جو تقلید نہیں کرتے ہیں ان کو جو ہے غیر مقلد بلاتے ہیں، حالانکہ غیر مقلد کچھ ورڈ نہیں ہوتا، کبھی بھی مشرک اور غیر مشرک ورڈ نہیں ہوتا، ہمیشہ ورڈ ہوتا ہے مشرک یا پھر مواحد، یہ ورڈ ہوتا ہے. کبھی بھی مواحد اور غیر مواحد ورڈ نہیں ہوتا، یا تو تم توحید میں مانتے ہو یا تو نہیں مانتے ہو. تو اسی طرح سے اہل حدیث بھی جو ہے تقلید کرتے ہیں محدثین کی. اور یہ چیز تو غلام مصطفیٰ صحیح صاحب کے جو ویڈیوز آتے ہیں آئے دن وہ اس بات کو خود کے لیے ایکسپوز کر لیتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے وہ بھی مقلد ہے یا وہ بھی جو ہے تقلید کرتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ اہل حدیث تقلید کرتے ہیں محدثین کی اور اہل سنت جو ہے وہ تقلید کرتے فقہا کی. اور ایک مسلمان کا کیا فرض ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ نہ فقہا کی تقلید کرے اور وہ نہ محدثین کی تقلید کرے. سب کے لیے دلیل امپورٹنٹ ہے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار آپ کون ہوتے دلیل کو جو ہے یہ ثابت کرنے والے، آپ کون ہوتے سمجھنے والے، آپ کیا ڈاکٹر ہو، آپ کو کیا علم ہے؟ تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک مفتی ہونے سے لاکھ گنا اچھا، اور ایک مفتی ہونے سے یا محدث ہونے سے لاکھ گنا اچھا جو ورڈ ہے نا وہ مسلم ہے. ایک مسلم کی ریسپانسبلٹی، ایک مسلم کا جو جذبہ ہے اور ایک مسلم کا جو سٹیٹس ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا کسی بھی مفتی سے زیادہ ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ اگر مسلم ہوتا ہے ویسے ہی جیسے کہ قرآن نے کہا ہے تو یہی چیز آپ کے کام آئے گا. آپ کی ڈگری، آپ کی ٹائٹل جو آپ کے کام نہیں آئے گی. تو کوئی بھی بات اگر آپ بتائیں لوگوں کو، عوام کو بتائیں تو دلیل سے بتایا کیجیے کہ یہ جو ہے قرآن ہے اور یہ ہے سنت. ٹھیک ہے، اگر آپ بول رہے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو آپ کو یہ بات ثابت بھی کرنی پڑے گی اور آپ کو سامنے والوں کی بات کا جواب بھی دینا پڑے گا. کسی کو اگر نہیں لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کے عمر میں 9 ایئرس کی لڑکی کے ساتھ شادی کیا تھا تو اس کا سوال ویلڈ ہے اور آپ کو قائل کرنا پڑے گا کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا. اور سامنے والا کی باتوں کو جو ہے آپ کو جو ہے دلیل پیش کرنی ہوگی نا. اگر آپ بولتے ہو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، لکھنے سے کوئی دلیل پیش نہیں ہوتی، اس کے اگینسٹ کئی دلیل آ چکی ہے. یہ والی حدیث جو ہے صحیح سند کے حساب سے اور متن کے حساب سے بھی ایک دم ناقابل جو ہے قبول حدیث ہے. ایک دم جو ہے اس چیز کو جو ہے ہر طرف سے جو ہے یہ حدیث اور قرآن اور سنت دونوں میں کے کرائٹیریا پہ یعنی حدیث جو ہے نہیں ہو رہی ہے. جسٹ بیکاز امام بخاری نے اس کو لے آیا تو بس اب اس کو کوئی آدمی چھیڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا. یہ تقلید نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائی؟ یہی سیم چیز کو امام حنیفہ کے لیے کرے تو وہ مقلد، اور وہی سیم چیز اگر امام بخاری کے لیے اگر کرے تو وہ آپ مطلب متبع سنت. بھائی سنت کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، وہ امام بخاری نہیں بتائیں گے. امام بخاری جو ہے انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو ہے وہ چیک کیا. چیک کرنے کی ضرورت کیوں آتی ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چیک کر رہے ہو؟ نہیں، آپ راویوں کو چیک کر رہے ہو. تو ان کے حساب سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ان کے حساب سے یہ والی حدیث ان کے جو ہے کرائٹیریا کے اوپر اترتی ہے. ضروری نہیں ہے کسی اور کے کرائٹیریا کے اوپر بھی اترے. اور سب سے بڑی مثال اس کی جو ہے نا امام مسلم ہے، کہ امام مسلم نے ایک حدیث بھی امام بخاری سے نہیں لی، خلق قرآن کی وجہ سے. تو سوچو اتنا بڑا جرح تو وہ خود جو ہے امام بخاری کے اوپر کر دیے. تو اس سے بڑا جرح کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کی باتوں پہ جرح ہوگی، صرف اللہ کی بات پہ جرح نہیں ہو سکتی.